جادو اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی کے اندر جادو کو سحر کہا گیا ہے، سحر کہتے ہیں۔ اور سحر کے جو معنی ہیں پوشیدہ، جو چیز بالکل ہی نظر نہ آتا ہو، حقیقت سے ہٹ کرو، باطل کو حق دکھائے اور کسی انسان کی روح کو متاثر کر کے یعنی اس کو بیمار کر دے۔ قرآن مجید کے اندر 3 طرح کے سحر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا سحر جو نظروں کا دھوکہ ہے، جس میں سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کا جب مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، کہ جب انہوں نے اپنی شعبہ بازی دکھائی کہ سانپ لوگوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، تو رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے عصا پھینکے، وہ سانپ بن کر سب کو نکل گیا۔ یہ تھا آنکھوں کا دھوکہ، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ جب ان ساحروں نے چیز کو دیکھا وہ فوراً ایمان لے کر آئے۔ جادو کی دوسری قسم ومن النفاثات فی العقد ہے، یعنی وہ جادوگر ہیں جو گروہ پر پھوکے مارتے ہیں، یعنی کسی چیز پر دم کرتے ہیں، اور یہ جادو ایسا ہے کہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، انسان کو بیمار کر دیتا ہے، انسان کو اپائج کر دیتا ہے، انسان کے جسم کے کسی حصے کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ یہ جادو کی دوسری قسم ہے۔ اور جادو کی تیسری قسم ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی میں وہ تفریق کرتے تھے، یعنی وہ جو جادو سیکھتے تھے کہ ایسا جادو سکھائیے کہ جس کو ہم میاں بیوی کو الگ کر سکیں، ان دونوں میں فساد ڈال سکے، ان دونوں کو الگ کر سکے، ایسا جادو، لیکن اللہ کے اذن سے۔ یہ 3 طرح کے سحر ہیں، یہ 3 طرح کے جادو ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر رائج اور موجود ہیں، اور 3 طرح کے مسئلے اس وقت لوگوں کو درپیش ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کالا جادو ہے، فلانے کو سفلی کا جادو ہے، لیکن یہ جو کالا جادو، جادو تو ہوتا ہی کالا، اور سفلی جادو اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں۔ سحر ہے، جادو ہے، اس کے درجات ہیں، اول دوم سوم، کہ مریض کی تکلیف کس طرح ہے۔ اگر اس کی تکلیف کے اندر شدت ہے اور بہت سخت مسئلہ ہے، اس کو بہت سخت اس کو تکلیف ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یعنی سخت جادو ہے، یہ نہیں کہتے اس کو کالا جادو ہے۔ یہ لفظ سارے اردو زبان کے اندر رائج ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جو لفظ کہا جاتا ہے وہ سحر کہا گیا ہے، اور جو جادو کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور جو جادو کے مریض کو، اس کو مسحور کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اندر جادو کے حوالے ذکر کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث باقاعدہ موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو یہ ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح دیگر بیماریاں تھی، جس طرح بخار تھا، زہر نے آپ پر اثر کی، اسی طرح کہ چیز نے بھی آپ کو متاثر کیا، آپ کو بیمار کیا، اور اس جادو نے آپ کی جو نبوت والی زندگی ہے اس کو متاثر نہیں کیا، بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی آپ نے کام کیا، آپ کہتے تھے حالانکہ میں نے وہ کام نہیں کیا، آپ نہیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ حالانکہ وہ میں نے کام کیا، اس طرح کی چیز ہے۔ تو جادو کو طب کے اندر امام قیم رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ جادو ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، بیماری ہے، ایک مرض ہے، جس کو آج کے دور کے اندر طبیب نے، ڈاکٹر نے ایک علیحدہ چیپٹر
اس کے لیے کھول دیا ہے، ایک الگ مسئلہ اس کے لیے کھول کر دیا، حالانکہ یہ بات سراعاً طب کے اصول کے منافی بھی ہے، اس کے خلاف بھی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ جادو کے ذرائع کیا ہے۔ آخر